تقریباً سارے مہمان جمع ہو گئے تھے، چنانچہ نوشا بھائی اور دلہا بھائی بھی پنڈال میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی نئی فلم کے بارے میں بتایا، اس کے یونٹ سے متعارف کرایا۔ ہیروئن مس شمشاد بہت خوبصورت تھیں، ہیرو دیوانند بھی خوبصورت آدمی تھا۔ دوسرے لوگوں میں بابو خان بھی تھا جو ولن کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس وقت بابو خان پرانے دور کی نکلی داڑھی لگائے ہوئے تھا، اس کے جسم پر زرق برق لباس تھا اور کمر سے تلوار لٹکی ہوئی تھی، شاید وہ بھی میک اپ کر کے آیا تھا۔ فلم کا پہلا شاٹ آؤٹ ڈور رکھا گیا تھا۔ ولن بابو خان جادوگر شمشم ہے اور وہ ایک اونچی پہاڑی میں رہتا ہے اور اپنے اڑنے والے گھوڑے پر آتا ہے۔ نوشا بھائی نے جو اس فلم کے ڈائریکٹر بھی بتایا کہ اب آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مہورت میں شریک ہوں۔ کیمرے وغیرہ اپنی جگہ سیٹ ہو چکے تھے، پورا یونٹ تیار تھا۔ بابو خان کے اڑتے ہوئے گھوڑے کا شاٹ لینا تھا، چنانچہ مہمان ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ عارف تالوت آہستہ سے بولا، میں نے اس کلیجے پر چونک کر اسے دیکھا۔ بابو خان تالوت بولا، کیا مطلب؟ پھر گھوڑا؟ تالوت نے ہونٹ بیچ کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں تالوت کو دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، جانے دو تالوت، ہماری نوشا بائی دلہا بائی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ بابو خان سے تو ہے، نوشا بھائی دلہا بائی کی وجہ سے اسے معاف کر دو۔ مشکل ہے عارف، ابھی بابو خان نے پھر بکواس کی تھی۔ تو پھر ہم نوشا بائی دلہا بائی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، لیکن بابو خان سے معاف کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھتے رہو، تالوت بولا، اور میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ بابو خان سفید رنگ کے ایک گھوڑے پر بڑی شان سے سوار ہو گیا۔ آج اسے خود پر پورا اعتماد تھا، خاص طور سے وہ روئی والا کو ذلیل کرنا چاہتا تھا جس نے اسے اپنی فلم سے نکال دیا تھا۔ سیٹ روئی والا بھی شریک تھا، لیکن وہ آج دور دور ہی رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی ہمارے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مصنوعی بادل پیدا کرنے کے لیے مشینوں سے سفید دھواں چھوڑا جانے لگا۔ بابو خان کو اس دھوئیں سے اپنا گھوڑا گزارنا تھا تاکہ وہ پرواز کرتا ہوا معلوم ہو۔ کیمرہ سٹارٹ، ڈائریکٹر کی آواز ابھری اور کیمرے سٹارٹ ہو گئے۔ کلپ دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور کلپر بوائے نے کلپ دیا اور بابو خان نے گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ اس کے ساتھ ہی راسم کی آواز ابھری۔ راسم آقا، راسم کی سرگوشی میں نے بھی سنی تھی، لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ گھوڑے کو اڑنا چاہیے خاصی بلندی تک، لیکن بابو خان گرنے نہ پائے۔ ایسا ہی ہوگا آقا، راسم نے کہا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ فلم کی تاریخ کا حیرت ناک واقعہ ظہور پذیر ہونے والا تھا۔ بابو خان گھوڑا دوڑاتا ہوا دھوئیں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک گھوڑا زور سے ہنہنایا، پھر جو ہی اس نے دھوئیں میں قدم رکھا، اس کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ اب وہ فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ کیمرے چل رہے تھے، خود کیمرہ مینوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، اس لیے وہ غیر ارادی طور پر کیمروں کے رخ بدل رہے تھے۔ خود بابو خان کو بھی اب احساس نہیں ہو سکا تھا کہ گھوڑا بلند کس طرح ہو رہا تھا، لیکن پھر سارے مہمانوں کے منہ سے حیرت زدہ چیخیں نکل گئی۔ گھوڑا دھوئیں سے کافی اوپر بلند ہو گیا تھا، وہ آسمان کی سمت پرواز کر رہا تھا۔ خود گھوڑے کو قدموں کے نیچے ہلا ہونے کا احساس نہیں تھا، ورنہ وہ بھی گڑبڑ کرتا۔ البتہ بابو خان کے حواس خراب ہوتے جا رہے تھے اور اب اس کی چیخیں صاف سنی جا سکتی تھی۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا، ارے بچاؤ بچاؤ! بابو خان خوف سے گھگیا رہا تھا، لیکن لطف کی بات یہ تھی کہ کیمرے چل رہے تھے اور یہ حقیقی منظر سلو لائٹ پر منتقل ہو رہا تھا۔ بابو خان دہشت سے چیختا چلاتا رہا، اس کی بری حالت تھی، لیکن گھوڑا اطمینان سے ہلاکت سفر کر رہا تھا۔ اب وہ کافی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور بابو خان کی چیخیں بھی اب سنائی دے رہی تھیں۔ لوگ حیرت سے منہ پھاڑے کھڑے تھے۔ خود دلہا بھائی اور نوشا بھائی پتھر کے بت کی مانند کھڑے تھے۔ یوں سمجھ لیا جائے کہ میرے اور تالوت کے علاوہ سب پاگلوں کی مانند اڑتے ہوئے گھوڑے کو دیکھ رہے تھے، جن میں نوری اور محبود بھی تھے۔ تب گھوڑے نے نیچے کا رخ کیا اور بتدریج نیچے اترنے لگا۔ کیمرہ مین بھی بس نہ جانے کس طرح اپنا کام کر رہے تھے۔ گھوڑا آہستہ آہستہ نیچے پہنچ گیا، پھر وہ زمین پر اتر گیا، پھر بابو خان کسی مردہ چھپکلی کی مانند پٹ سے نیچے گر پڑا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ لوگ بابو خان اور گھوڑے کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ قریب پہنچنے والے کبھی بابو خان کو دیکھ رہے تھے اور کبھی گھوڑے کو۔ پھر بابو خان کو اٹھا کر ایک خیمے میں لایا گیا۔ دونوں سیٹ اب بھی اپنی جگہ کھڑے تھے۔ ہاں، لوگوں نے جب انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تو وہ چونکے۔ ونڈرفل نوشا بھائی، کیا سین ہوا ہے؟ لیکن یہ جادوئی گھوڑا آپ کو کہاں سے ملا؟ کیا یہ کل کا گھوڑا ہے؟ یہ سب کیا ہوا دلہا بھائی؟ یہ گھوڑا آپ ہی کا ہے؟ آپ نے اسے کہاں سے حاصل کیا؟ میرا خیال ہے جادو کی فلموں میں یہ سب سے انوکھی فلم ہوگی۔ یہ فلم مارکیٹ کا ریکارڈ توڑ دے گی۔ ایسی پبلسٹی لاکھوں خرچ کر کے نہیں ملے گی۔ بے شمار آوازیں، بے شمار سوالات، چند فوٹوگرافرز بھی تھے جنہوں نے گھوڑے کی بے شمار تصویریں لی تھی۔ وہ گھوڑے کو ٹٹول کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کوئی مشینی معاملہ تو نہیں ہے، لیکن گھوڑا نارمل تھا۔ تب نوشا بھائی دلہا بھائی کے کاروباری ذہن جاگ اٹھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کیا، اشارے کیے اور مسکرانے لگے۔ شاٹ پسند آیا جی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے، بے حد، میرا خیال ہے یہ صدی کا سب سے حیرت انگیز گھوڑا ہے۔ لاکھوں روپے میں خریدا ہے جی، یہ بہت قیمتی فلم ہے۔ ابھی تو آپ آگے دیکھیے۔ لیکن آپ نے کہاں سے خریدا؟ بزنس کی بات بتائی نہیں جا سکتی، دلہا بھائی نے جواب دیا۔ بہرحال دھوم مچ گئی تھی اور لوگ ان دونوں سیٹ صاحبان کا پیچھا چھوڑتے نظر نہیں آ رہے تھے، جنہیں خود بھی نہیں معلوم تھا کہ گھوڑے نے پرواز کیسے کی، لیکن بہر صورت وہ اسے اپنا کارنامہ بتا رہے تھے۔ مگر یہ بابو خان کیوں چیخ رہا تھا؟ کسی نے سوال کیا۔ اسے حقیقت نہیں معلوم تھی، نوشا بھائی نے بتایا، ورنہ وہ اتنا اوریجنل سین نہیں دے سکتا تھا۔ خوب، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات دور سے پتہ نہیں چلیں گے، دلہا بھائی نے بتایا۔ مہلت ختم ہو گئی۔ بے ہوش بابو خان کو فوراً ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ پھر ہم بھی واپس آ گئے، لیکن راستے میں نوری کان کھاتی رہی تھی۔
میں اور تلو خاموش تھے۔ گھر پہنچنے کے بعد محمود اور عبد البھائی بھی اس تبصرے میں شامل ہو گئے۔ ہم نے بھی مشکل تمام ان سے جان چھڑائی۔ کہانی تیار ہو چکی تھی، اب اس پر کام شروع کرنا تھا۔ عبد البھائی کے مشورے سے کچھ فلم انڈسٹری کے اور کچھ باہر کے لوگوں کا انتخاب کیا گیا اور اس کے بعد افتتاح کا اعلان کر دیا گیا۔ طالوت نے اپنی عالیشان کوٹھی میں ہی فلم کا افتتاح کیا تھا۔ اس نے پورا ساز سامان خریدا تھا، ٹیکنیشین ملازم رکھے تھے۔ ایک خوبصورت سے منظر کی فراہمندی سے فلم کا آغاز ہوا اور نہایت کامیاب منظر فلمند کیا گیا۔ اس کے بعد عمدہ سی پارٹی دی گئی۔ لوگوں نے اور اخباری نمائندوں نے فلم کے بارے میں نوری سے بہت سے سوالات کیے، جن کا جواب اس نے نہایت مناسب جواب دیا۔ آپ نے اس فلم کے ہیرو ہیروئن کا نام اناؤنس نہیں کیا؟ ایک رپورٹر نے پوچھا۔ جی ہاں، دراصل ہم نے ابھی تک ان کا انتخاب ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ، ہم اس میں نئے چہرے لانا چاہتے ہیں۔ ان کی تلاش جاری ہے، نوری نے جواب دیا۔ افتتاح نہایت کامیاب رہا، ہم سب بہت خوش تھے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد طالوت مجھے علیحدہ لے گیا۔ اس نے بڑی رازداری سے کہا، عارف، محمود کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں، کیوں؟ گرے کلر سوٹ میں ظالم کیا جچ رہا ہے؟ وہ خوبصورت اور جامع زیب ہے، میں نے کہا۔ اور نوری؟ طالوت نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ کسی سے کم ہے کیا؟ ہماری فلم کے لیے یہ جوڑی کیسی رہے گی؟ ہو طالوت، تم نے تو میری منہ کی بات چھین لی۔ میرا خیال ہے کہ ان دونوں کو یکجا کرنے کا یہی ذرا ہے، ورنہ یہ شریف لوگ عشق عاشقی سے واقف نہیں معلوم ہوتے۔ تم نے نوری یا محمود کے کردار میں کوئی لچک دیکھی ہے؟ قطعی نہیں، ہم ان کا دونوں کا رومان لڑوانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ تب پھر بسم اللہ۔ پھر میں نے نوری اور محمود کو اب میٹنگ میں شریک کر لیا۔ ایک خاص مسئلے پر گفتگو کرنا محمود؟ جی فرمائیے۔ محمود ہمتن گوش ہو گیا۔ فلم کی باقاعدہ پبلسٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہیرو ہیروئن کا نام بھی اس میں شامل کیا جائے۔ میں بھی یہی سوچا تھا جناب۔ پھر کوئی فیصلہ کرو، یہ فیصلہ جلد ہو جانا چاہیے، طالوت نے کہا۔ محمود سوچ میں گم ہو گیا۔ کہانی تمہارے معیار کی ہے نور؟ وہ نوری سے مخاطب ہوا۔ یقیناً اس میں ہیرو یا ہیروئن کا کردار کیسا ہے؟ نہایت پاکیزہ اور مناسب۔ میرے خیال سے مشرقی رومان کا یہی انداز ہے۔ جو لوگ ان دونوں کا کردار ادا کریں گے، کیا وہ اس میں جھجک سکتے ہیں؟ قطعی نہیں، نوری نے وثوق سے کہا۔ کیوں محمود، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پاکیزہ ترین فلم ہوگی، محمود نے جواب دیا۔ تو پھر دوستو، کسی چکر کے بغیر عرض ہے، میں نے اور سلیم نے ان کرداروں کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ طالوت نے کہا، اور یہ خبر ان دونوں کے لیے دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ ہماری شکل دیکھتے رہ گئے، پھر چھینپے چھینپے نظر آنے لگے۔ کسے اعتراض ہے؟ طالوت نے دونوں کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دے سکا۔ مجھے جواب کی ضرورت ہے، مجھے اس لائن کا کوئی تجربہ نہیں، محمود نے دبی آواز میں جواب دیا۔ ہو جائے گا، طالوت سکون سے بولا۔ کرداروں کی پاکیزگی کا تم دونوں اعتراف کر چکے ہو۔ نوری بالکل خاموش ہو گئی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اگر تم دونوں نے 1 منٹ کے اندر اندر ہاں یا نہیں کا اعلان نہ کر دیا تو پھر بھی بات فائنل ہو جائے گی، طالوت نے وارننگ دی، لیکن دونوں خاموش رہے تھے۔ طالوت گھڑی دیکھ رہا تھا۔ جو ہی سیکنڈ کی سوئی نے منٹ پورا کیا، طالوت نے کھڑے ہو کر مجھے مبارکباد دی اور نوری اور محمود بے بسی سے ہنس پڑے۔ بزرگوار، طالوت نے محمود کے والد کو مخاطب کر کے کہا، نور النساء ایک شریف لڑکی ہے، صاحب حیثیت ہے، اور محمود ہمارا دوست۔ میری زمینوں کو میری ضرورت ہے، چنانچہ کچھ عرصے کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ میری خواہش ہے کہ ان دونوں کو رشتہ ازواج میں منسلک کر دیا جائے۔ محمود کے والد حیرت زدہ رہ گئے تھے، پھر انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کیا میرا بیٹا اس قابل ہے؟ وہ جس قابل ہے ہمیں معلوم ہے، آپ اپنا جواب مرحمت فرمائیں، میرے لیے شادی مرگ کی بات ہے، بڑے میاں بولے۔ تب پھر ہماری خواہش ہے کہ آپ باقاعدہ ہمارے گھر آئیں، لیکن ابھی محمود کو ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ یقیناً، ورنہ ہم آپ سے درخواست نہ کرتے، طالوت نے جواب دیا۔ بڑے میاں نے خوشی سے اقرار کر لیا۔ پھر محمود اور نوری کے والد کی ایک خفیہ ملاقات ہوئی، جس میں دونوں نے ضروری امور طے کر لیے۔ پھر ایک شام فلم کے دوسرے منظر کی فلم بندی کا پروگرام بنایا گیا۔ یہ ٹکڑا باقاعدہ کہانی میں شامل، البتہ سیٹ پر مہمانوں کی ترتیب حقیقی رکھی گئی تھی۔ وہاب علی صفدر، محمود کے والد، ان کی بہن اور دوسرے لوگ سیٹ پر موجود تھے۔ عبد البھائی کی ہدایت میں سین شروع ہوا۔ محمود نوری کو منگنی کی انگوٹھی پہنانے والا تھا۔ دونوں شرمائے ہوئے تھے، اس حقیقی شرم نے منظر میں زندگی ڈال دی تھی۔ محمود نے ہیرے کی چمکتی ہوئی انگوٹھی نوری کی انگلی میں پہنا دی اور تمام مہمانوں نے تالیاں بجائیں۔ سین اوکے ہو گیا تھا۔ تب طالوت نے اخباری رپورٹر کو مخاطب کر کے کہا، صاحبو، اس منظر کی ایک حقیقت میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری فلم کا ایک منظر ہے، لیکن کیسی انوکھی بات ہے کہ اس منظر میں کوئی مصنوعیت نہیں ہے۔ خاتون نور النساء اور مسٹر محمود کے بزرگوں نے یہ منگنی حقیقی طور پر طے کی ہے، اور آج سے باقاعدہ طور پر خاتون نور النساء محمود کی منگیتر ہیں۔ یہ منظر زندہ جاوید رہے گا۔ میرے الفاظ کی تصدیق دونوں بزرگ کریں گے۔ طالوت نے اشارہ کیا، دونوں بزرگوں نے کھڑے ہو کر منگنی کی تصدیق کر دی۔ نوری اور محمود حیرت کی شدت سے گنگ کھڑے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ شروع میں محمود نے اس رشتے کی مخالفت کی، لیکن جب نوری نے اس کو سمجھایا تو وہ بھی اس شادی پر رضامند ہو گیا۔ ان کی دونوں کی شادی طے کر دی گئی۔ چنانچہ دوسرے دن کھوٹی پر ہی ایک چھوٹی سی نشست ہوئی، جس میں بزرگ بھی شامل تھے۔ تب طالوت نے کہا، معزز بزرگوں کی اجازت سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہو بیٹے، وہاب علی محبت سے بولے۔ محترم، آپ کے علم میں ہے کہ میں صرف چند روز کے لیے اپنی جاگیر سے نکلا تھا، لیکن حالات کچھ اس انداز سے پیش آئے کہ مجھے کافی وقت آپ کی خدمت میں رہنے کا موقع مل گیا۔ آپ جیسے محبت لوگوں کے درمیان سے جانے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اجازت دیں، مجھے اب جانا ہی ہوگا۔ سب کے منہ سے بے یک وقت نکلا۔ لیکن بھائی جان، نوری محمود کے منہ سے بے یک وقت نکلا۔ ہاں نور، ہاں محمود، تم خود غور کرو، میرے سارے معاملات بکھرے پڑے ہیں، ہمیں انہیں دیکھنا ہے، ہماری روانگی ضروری ہے۔ تو بزرگوں، میری خواہش ہے کہ
روانگی سے قبل نوری اور محمود کی شادی کر دی جائے۔ کہ آپ اس ہفتے کا آخری دن اس کام کے لیے قبول کریں گے؟ خوشی کے ساتھ غم بھی دے دیا عزیز الدین، کاش کہ تم ہمیشہ ہم میں رہتے، لیکن تمہیں رکنا خود غرضی ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر طے رہا۔ دوسری ایک اور بات ہے محمود کے لیے، اور محمود جسے قبول بھی کر چکا ہے۔ طالوت نے کہا، نور نسا میری بہن، وہاب صاحب تو محمود میرا بھائی، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرا بھائی کسی حیثیت میں میری بہن سے کمتر ہے۔ چنانچہ میرا بھائی محمود 50 لاکھ روپے نقد کا مالک ہے۔ میں نے یہ رقم عبدل بھائی کے ذریعے بینک میں جمع کرا دی ہے۔ بینک کا مینیجر بھی آنے والا ہوگا، وہ کاغذات خود لا رہا ہے۔ بھائی جان محمود اٹھ کر طالوت کے قدموں پر گر گیا۔ نور آرٹس پروڈکشن نور نسا کی ملکیت، تو اس کے نام سے بھی 50 لاکھ کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ دونوں مل کر اس کمپنی کو چلائیں، بمقصد اور معیاری فلمیں تیار کریں، اور آج کی نشست ان الفاظ پر ختم۔ اس کے بعد پورے ہفتے ہنگامے رہے۔ نوری نے روتے روتے آنکھیں سرخ کر لی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ کیسی خوشی دی بھیا آپ نے، جو آپ کی جدائی کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میں نے تو یوں بھی پرائی تھی پگلی، مگر آپ ہمیں کب بلائیں گے؟ یہ سوچنے کو جب اپنے شوہر کے ساتھ دلچسپی میں گم ہو جانا، میرے حالات جب اجازت دیں گے تو تمہیں بلانے آ جاؤں گا۔ طالوت نے کہا، ایک ہفتے کے بعد نوری محمود کی شادی ہو گئی۔ اب کیا ہے عارف؟ بس چلیں گے یار، آج رات کو ہی راسم سے کہہ کے انتظام کروا دوں گا۔ پہاڑوں کے سفر پر روانہ ہونا ہے، پیدل تو چلیں گے نہیں۔ راسم انتظامات کر دے گا، روشن آباد کا اب چھوڑنا ہوگا، تمہاری مرضی ہو، ہوٹل کا سامان وغیرہ، ایسے سامان کی کوئی کمی ہے؟ تالو نے جھلاتے ہوئے انداز میں کہا، میں ہنسنے لگا۔ پھر میں نے بیرے کو بلا کر بل ادا کیا اور ہم اس ہوٹل سے نکل آئے۔ آگے کے لیے نقشوں کی ضرورت ہوگی، کیا تم ان علاقوں کو پہچان لو گے جہاں تم پہلے بھی ہو آئے ہو؟ اس کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تم یہ جگہ چھوڑو۔ طالوت کے سر پر دھن سوار ہو گئی تھی۔ تب پھر آؤ اور آواز دو راسم کو۔ کیا تم ہماری ضرورتیں سمجھ سکتے ہو راسم؟ طالوت نے دائیں طرف رک کر کے کہا۔ آقا، راسم کی آواز سنائی دی اور میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس کو راسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں تمام چیزیں کسی مناسب جگہ درکار ہیں۔ روشن آباد کی آبادی کا آخری سرا ڈریسا کہلاتا ہے، راسم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم پہنچ رہے ہیں، طالوت نے جواب دیا، اور راسم خاموش ہو گیا۔ میں حیرت سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ طالوت نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آؤ ٹیکسی تلاش کریں، تمہارا ہر کام غیر الکول ہوتا ہے۔ بس روشن آباد ابھی چھوڑ دیں گے، واقعی یہاں زیادہ دیر رک گئے۔ طالوت نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ میں دل سے اس شخص کا قدردان تھا، ورنہ وہ صاحب اختیار تھا۔ خوبصورت وادی و حسین مناظر کا شہر روشن آباد میں راس نہیں آیا تھا۔ اسے چھوڑنے کا فیصلہ بروقت تھا۔ ٹیکسی دوڑتی رہی، ڈریسا بہت دور تھا، ڈرائیور بھی وجہ سے خوش نہیں تھا، لیکن بہرحال اس نے کچھ کہا نہیں۔ درحقیقت وہ آبادی کا آخری سرا ثابت ہوا۔ یہاں کچی جھوپڑیوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ سامنے ہی ایک قہوہ خانہ نظر آ رہا تھا جو چھپر کے سائبان کے نیچے تھا۔ طالوت نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈرائیور کو کچھ رقم دی اور ڈرائیور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم یہاں سے حال ہی جاؤ گے میں دوست، رکھ لو، طالوت نے کہا۔ اس نے نیچے اتر کر ہم دونوں سے ہاتھ ملایا۔ آؤ، طالوت نے کہا۔ ہم قہوہ خانے کی طرف بڑھ گئے۔ قہوہ خانے میں بہت سے قبائلی بینچوں اور چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم بھی انہی کے سے انداز میں بیٹھ گئے، لیکن ہمارے لباس دوسروں سے مختلف تھے، اس لیے سب کے سب حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ہم نے قہوہ طلب کیا اور قہوہ خانے کا بوڑھا لیکن تندرست و توانا مالک صاف ستھرے برتنوں میں قہوہ لے کر خود ہمارے پاس آ گیا۔ شہر کا لوگ ہے صاحب؟ اس نے پوچھا۔ ہاں خان بابا، ہمارا مہمان ہے، پیو، اچھا والا قہوہ بنایا تم لوگ کے واسطے، سرخ و سفید بوڑھے نے کہا۔ شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں تو لطف آئے گا۔ یہ زرین خان، بوڑھے خان نے لڑکے کو آواز دی، ایک پیالی اور لاؤ، اور قہوہ خانے کا بوڑھا ملک ہمارے ساتھ شریک ہو گیا۔ ادھر سیر کرنے آیا صاحب؟ اس نے قہوے کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں خان، ہم ان پہاڑوں کے دوسری طرف جائیں گے۔ پہاڑوں کے دوسری طرف؟ اچانک بوڑھا قہوے کی پیالی منہ تک لے جاتے رک گیا۔ ہاں کیوں؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ادھر مت جاؤ صاحب، وہ سیر کا جگہ نہیں ہے، یہ بوڑھے خان کا مشورہ ہے۔ کیوں خان بابا، ادھر کیا بات ہے؟ وہ غیر علاقہ ہے، ادھر کا لوگ ادھر کے لوگ کو پسند نہیں کرتا، ہم ان کے مہمان بن جائیں گے۔ میں نے کہا، وہ لوگ اجنبی لوگوں کو مہمان بنانا پسند نہیں کرتا، ادھر انسان کا کوئی زندگی نہیں۔ بوڑھے خان نے کہا، کیا ادھر کے لوگ بہت ہونہار ہیں خان بابا؟ طالوت نے پوچھا۔ غیرت مند لوگ ہیں، اپنے بارے میں کسی کو جاننے نہیں دیتا۔ اگر وہ غیرت مند ہیں خان بابا تو ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، غیرت مند اپنے مہمان کو نہیں مارتے۔ او بابا، خدا کا قسم باز آ جاؤ، ہمارا جوان بیٹا ادھر موت کا شکار ہو گیا اور ہم بوڑھا آدمی اکیلا رہ گیا، ہمارے بازو کا قوت ختم ہو گیا، ورنہ ہم بھی ایک آدھ بار ضرور جاتا اور اپنے بیٹوں کا انتقام لیتا۔ ارے، طالوت کے منہ سے نکلا اور اس نے بوڑھے کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھا جس پر غم کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، پھر بوڑھے سے بولا، تمہارا اور کوئی بیٹا نہیں ہے خان بابا؟ او خدائی خوار، اور بیٹا ہوتا تو ہم ادھر چائے بیچتا، کہ خدا کا قسم بندوق لے کر ادھر جاتا، اپنے بیٹوں کے قاتل کا خانہ خراب کرتا، خان نے پرجوش انداز میں کہا۔ میں نے گھبرا کر طالوت کی شکل دیکھی۔ طالوت کے چہرے کے تاثرات کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ خان صاحب، اگر خدا آپ کو 2 بیٹے دے دے تو کیا آپ اپنے بیٹوں کا انتقام لیں گے؟ یہ خانہ خراب کیا بات کرتا ہے؟ ابھی ہم بوڑھا ہو گیا، ہمارا بیوی بوڑھا ہو گیا، اب بیٹا کدھر سے آئے گا؟ ہمیں اپنا بیٹا بنا لیں خان صاحب، ہم آپ کے بیٹے ہیں۔
طالوت نے کہا۔ بوڑھا خان چونکا ہمیں دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ خدا تم لوگ کو خوش رکھے، تم بابو لوگ ہیں، ہم غریب آدمی تمہارا کیا خدمت کرے گا؟ آپ ہماری نہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے خان بابا، بس تم ہمارا بات مان لو، صاحب ادھر مت جاؤ، ادھر کا زمین اچھا نہیں ہے۔ بوڑھے خان نے کہوے کا آخری گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے کہا، تو کیا آپ ہمیں بیٹا نہیں بنائیں گے؟ خدا آپ کو خوش رکھے، غریب خان آپ کا کوئی خدمت نہیں کر سکتا، آپ ہمارے کو عزت دو، خدا آپ کو عزت دے گا۔ خان نے متاثر لہجے میں کہا، تو پھر سن لو خان بابا، اگر تم نے ہمیں بیٹا نہ بھی بنایا تو بھی ہم پہاڑوں سے اس طرف جائیں گے، اپنے بھائیوں کا انتقام لیں گے۔ طالوت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور مجھے چکر آ گیا، کیونکہ طالوت کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ اس نے کیا چکر شروع کر دیا ہے۔ بوڑھا خان ہنسنے لگا، اس نے غور سے ہم دونوں کی شکل دیکھی، پھر بولا، آپ دونوں بھائی ہیں؟ ہاں۔ میرے بولنے سے قبل طالوت بول پڑا، کہ آپ کے بدن میں شریف خون ہے، آپ دوسرے کے غم کو سمجھتا ہے، رب العالمین سے ہمارا دعا ہے کہ وہ آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ بوڑھے خان نے دنیا سے جھگڑا ختم کر لیا ہے، اب اس نے اپنا حساب کتاب خدا کو دے دیا ہے، اب ہمارا بدلہ وہ لے گا۔ لیکن خان، ہم نے فیصلہ کیا، ہم تمہارے بیٹے کے قاتلوں سے ضرور بدلہ لیں گے، ہم میں سے کوئی نہیں روک سکتا۔ طالوت نے ہاتھ پر مکہ مارتے ہوئے کہا، خو بکواس مت کرو، تم کون ہوتا ہمارے بیٹے کا بدلہ لینے والا؟ تم ادھر نہیں جائے گا، اگر تم نے غیر علاقہ میں قدم رکھا تو ہم تمہیں گولی مار دے گا۔ اچانک خان بگڑ گیا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن طالوت کسی سے کب کم تھا، وہ چائے کی پیالی پھینک کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے تھے، پھر اس نے جیب سے کچھ رقم نکال کر رکھ دی۔ یہ تمہاری چائے کی قیمت ہے خان، اس نے سرد آواز میں کہا۔ نہیں لے گا، ہم نے تمہیں مہمان بولا تھا، خان نے کہا۔ یہ پرانی بات ہے، طالوت نے جواب دیا، پھر میرے بازو پکڑ کر کعبہ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ او خدائی خوار، اپنا پیسہ اٹھا لو ورنہ۔ خان چیخا، پھر ہماری طرف لپکا بھی، لیکن ہم دونوں تیز تیز قدموں سے باہر نکل آئے تھے، ہم نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد میں نے طالوت سے کہا، یہ کیا لغویت تھی؟ کیا مطلب؟ طالوت نے تیکھے سے انداز میں مجھے دیکھا۔ تمہیں اس سر پھرے کے چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم آج تک سر پھرے کے چکر میں نہیں رہے عارف؟ طالوت نے سوال کیا۔ مگر کیا سیمی سر پھری نہیں تھی؟ وہ لوگ سر پھرے نہیں تھے جن سے ہم مل کے آئے ہیں؟ لیکن طالوت، بوڑھے خان کا معاملہ مختلف ہے۔ میں نے طالوت کو سمجھانے کی کوشش کی، صرف تمہاری نگاہ کی خرابی ہے، صرف تمہاری سوچ کی حماقت ہے، حالانکہ بے بسی یہاں بھی موجود ہے۔ کاش تم اس وقت بوڑھے خان کے لہجے پر غور کرتے جب اس نے کہا تھا کہ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، ورنہ اپنے بیٹے کا انتقام لینے ضرور جاتا۔ اس کا بڑھاپا اس کی بے بسی بن گیا، اور عارف ہمیں روکنے میں اس کا خلوص شامل ہے۔ اس کی نگاہوں میں محبت تھی، اس کی دعاؤں میں شفقت تھی، اس نے برہمی کا اظہار صرف ہمیں روکنے کے لیے کیا تھا۔ تو تم نے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے صرف اس لیے کیا کہ وہ ہمیں روکنے سے باز رہے اور سوچے کہ دونوں جنم میں جائیں۔ طالوت نے جواب دیا۔ تمہارا بھی جواب نہیں طالوت، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ یار کیوں نہیں سوچتے، ہمیں بہرحال اس علاقے میں جانا ہے، اب اس کے لیے کوئی جواز بھی تو ہو جائے۔ لیکن کیا سچ میں بوڑھے کے بیٹے کے قاتلوں کو تلاش کرو گے؟ ہاں، کیا حرج ہے، حالانکہ یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے کیوں قتل کیا گیا، کس نے قتل کیا، بوڑھے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اس کا نام تک تو معلوم نہیں ہے۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، نامعلوم کر لیں گے۔ کس طرح؟ کیا اسے ملو گے؟ لیکن کیا سچ میں بوڑھے کے بیٹے کے قاتلوں کو تلاش کرو گے؟ ہاں، کیا حرج ہے، حالانکہ یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے کیوں قتل کیا گیا، کس نے قتل کیا، بوڑھے کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، اس کا تو نام بھی نہیں معلوم ہمیں۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، معلوم کر لیں گے۔ کس طرح؟ کیا اسے ملو گے؟ راستہ معلوم کر لے گا، اور تو پھر تم اس کے ذریعے بوڑھے کے بیٹے کے قاتلوں کو بھی تلاش کر سکتے ہو۔ اور ہم کیا مکھیاں ماریں گے وہاں؟ نہیں، ہم اس سلسلے میں راسم سے مدد نہیں لیں گے۔ طالوت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ آؤ بستی کی سیر کریں، رات کو یہاں سے نکل چلیں گے۔ رات کیوں؟ آؤ بستی کی سیر کریں، رات کو یہاں سے نکل چلیں گے۔ رات کیوں؟ انجانے راستے میں ہم دن کی روشنی میں چلیں گے، میں نے کہا۔ کل علیل صبح صحیح، لیکن بستی سے ہم خرید و فروخت بھی کریں گے۔ چلو، میں نے کہا۔ پھر ہم دونوں بستی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ہمیں بستی کے تندرست و توانا آدمی نظر آئے، جو اپنے لباس میں بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ طالوت تعریفی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہاں کے لوگ تو بےحد وجیح اور تر و تازہ ہیں۔ ہاں، یہ سرحدوں کی جان ہے، بڑے جنگجو و بہادر لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اس علاقے کی آب و ہوا بھی مثالی ہے۔ کیوں نہ ہم بھی انہی کی اسی وضاقت اختیار کر لیں، مجھے ان کا لباس بھی پسند آیا ہے۔ ضرور ضرور، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ طالوت ہنسنے لگا۔ تم بڑے کامچور نکمے انسان ہو عارف، ہر معاملے کی معرفت ضرور کرتے ہو۔ غور کرو، ان پہاڑوں میں، ان پراسرار وادیوں میں چند خطرناک لوگوں کی تلاش کس قدر دلچسپ کام ہوگا، اور پھر ان سے مٹبھیڑ ہو گئی تو مزہ ہی آ جائے گا۔ جی ہاں، ابھی آپ کو ان وادیوں کی تفصیل نہیں معلوم، کسی طرف سے ایک گولی آئے گی اور کھوپڑی میں سوراخ ہو جائے گا، میں سوراخ کو بآسانی بند کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ طالوت نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ضدی آدمی کسی طور نہیں مانے گا، چنانچہ میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم بستی کے بازار میں پہنچ گئے۔ ضرورت کا ہر سامان موجود تھا، تازہ اور خوبصورت پھل، خشک میوے، چمڑے کی بنی ہوئی پوستینیں اور دوسرے مقامی لباس، پستول، بندوقیں، غز، ہر چیز موجود تھی۔ آؤ خریداری کریں، طالوت نے کہا۔ جی بہتر، میں نے جواب دیا، اور ہم بازار پر ٹوٹ پڑے۔ بہت سے عمدہ لباس خریدے گئے، پوستینیں خریدی گئیں، اور چمڑے کے بڑے بڑے تھیلے خریدے گئے، خشک میووں کی زبردست خریداری کی گئی،
پھر 2 شاندار رائفلیں، بے شمار کارتوس، 2 پستولیں خریدی گئیں جن کی پیٹی کمر سے باندھ کر طالوت بہت خوش ہوا تھا۔ اب یہ 2 گدوں کا بوجھ کون لادے لادے پھرے گا؟ میں نے اس حاتم تائی کو روکتے ہوئے کہا۔ 2 گدے؟ طالوت نے مسکراتے ہوئے ایک تھیلا میرے کندھے پر لاد دیا، دوسرا اپنے کندھے پر۔ میں دانت پیس کر رہ گیا تھا، تھیلا بےد وزنی تھا، مجھے تو خاصی مشکل پیش آ رہی تھی اور ذہن پر جھجلاہٹ بھی سوار ہوتی جا رہی تھی۔ بلاخر ایک جگہ میں نے تھیلا پٹک دیا اور طالوت چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر وہ مسکرا کر ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے کچھ گفتگو کرتا رہا، پھر میری طرف پلٹ آیا۔ تھوڑی دور اور چلیں شہزادہ نازک اندام، آگے مویشیوں کی منڈی ہے، ہم وہاں سے 2 خچر خرید لیں گے۔ کیوں پریشان کر رہے ہو یار، باقی بہت زخمی ہے، کیا منڈی تھوڑی سی قریب نہیں آ سکتی؟ میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ طالوت ہنسنے لگا۔ وارے ہم شکل، کاش تو لڑکی ہوتا، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اس صورت میں بھی لوگ ہمیں بھائی بہن ہی سمجھتے۔ میں نے کہا۔ طالوت گردن ہلانے لگا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ہم نے پھر تھیلے اٹھائے اور اس طرف چلنے لگے جہاں مویشیوں کی منڈی تھی۔ منڈی دیکھ کر آنکھیں کھل گئیں۔ انتہائی شاندار قداور گھوڑے، مضبوط خچر، دوسرے جانور موجود تھے، کمزور جانور بھی موجود تھے، زیادہ تر انہی کی خریداری ہو رہی تھی۔ تندرست جانور منڈی میں لانے والے شوقین قبائلی تھے جو صرف اپنے جانور کی نمائش کر رہے تھے۔ اگر کوئی ان سے ان کی قیمت پوچھ لیتا تو اتنے دام بتاتے کہ لوگ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ میں اور طالوت ایک جگہ کھڑے ہو کر چاروں طرف نظریں دوڑانے لگے۔ ایک جگہ کچھ زیادہ لوگ نظر آ رہے تھے، ان کے سروں سے اونچے اور سیاہ گھوڑے نظر آ رہے تھے، ایک ہی رنگ، ایک ہی قد و قامت کے بلند و بالا گھوڑے بےحد خوبصورت اور شاندار تھے۔ طالوت نے مجھے ان کی طرف متوجہ کیا اور بے سختہ میرے منہ سے تعریف نکل گئی۔ واہ کیا شاندار گھوڑے ہیں! آؤ، طالوت نے کہا۔ ہم تھیلے ایک جگہ رکھ کر ان گھوڑوں کی طرف بڑھ گئے۔